ظفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر بھائی سوال کیجئے گا وزیر اعظم صاحب سے. ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے. ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے، ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے. جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب، ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام، ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. دیکھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو. تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو. اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے. جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے. اب دیکھیں، وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج. یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے، یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں. ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی. اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے. تم اور ہے امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو، بدی کو کرش کرتے ہو. یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا جب ملک بنا، ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے. وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے، اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا، اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے. وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے. اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی، خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی، پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی، قانون کی حکمرانی آئی تھی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا. اور پھر دوسری آیت، یہ جو میں نے یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ حکومت کو نہیں کہا، عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو. اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں. میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا، وہ ہیں یہ. اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا. نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی. قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا، یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا. وہ پھر چلتا ہی آیا. طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا، اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے. میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں، وہاں سب غریب لوگ تھے. اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں، آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا، غریب لوگ ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے. معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو، کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے